اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب منع صرف میں سے معرفہ ہے۔ معرفہ یعنی تعریف۔ معرفہ سے مراد تعریف اس لیے لے رہے ہیں کہ تنکیر کی فرع تعریف ہے۔ تنکیر کی فرع تعریف، ذات معرفہ نکرہ کی فرع نہیں ہے۔ یعنی ای تعریف لأن سبب منع الصرف ہوا وصف التعریف لذات المعرفہ۔ معرفہ بمعنی تعریف لے رہے ہیں اس لیے کہ غیر منصرف کا سبب وہ تعریف والی صفت ہے، نہ کہ ذات معرفہ۔ تو یہ معرفہ بمعنی تعریف ہے، یہ غیر منصرف کا سبب ہے، مگر شرط ہے کہ وہ علم ہو۔ کیا ہو؟ شرطها اے شرط تاثیرها فی منع الصرف ان تکون عالمیتا، یعنی اس کی تاثیر کے غیر منصرف میں اس کی تاثیر کے لیے علم ہونا شرط ہے۔ یہ تعریف غیر منصرف کے لیے مؤثر اسی وقت ہوگی جبکہ وہ تعریف علمیت کی شکل میں ہو۔ کس کی شکل میں ہو؟ علمیت کی شکل میں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں علمیتن میں یا کون سی ہے؟ یا مصدری ہے یا یا نسبتی ہے؟ یا مصدری کا مطلب علم ہونا، سمجھ میں آئی؟ اور یا نسبتی کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ضمن میں جو معرفہ حاصل ہو۔ سن رہے ہو؟ اگر مصدری مانیں گے اس کا معنی ہوگا علم ہونا۔ کیا معنی ہوگا؟ سمجھ گئے؟ یعنی یہ معرفہ، یہ تعریف جو ہے وہ تعریف کے جنس میں ہو، علم کے جنس سے ہو، یہ معنی لیں گے، جبکہ علمیت کی یا کو مصدریہ مانیں گے، نہ علم ہوگا۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ تعریف علم کے ضمن میں ہو۔ کس کے ضمن میں ہو؟ تو اگر یہ معنی کریں گے کہ عالم کے ضمن میں ہو تو پھر یہ یا مصدری نہیں بلکہ یا نسبتی ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھو اے کونو حاضن نوع من جنس التعریف، یعنی اس قسم کا تعریف کی جنس سے ہونا، اس تقدیر پر کہ یہ یا مصدری ہو۔ یا معنی ہوگا منصوبتاً الی العلم، علم کی طرف منصوب ہو۔ علم کی طرف منصوب ہونے کا مطلب یعنی علم کے ضمن میں یہ تعریف حاصل ہو۔ کس کے ضمن میں؟ ہاں، بِأَن تَكُونَ حَاصِلَةً فِي ضِمْنِهِ، بیطور کہ یہ تعریف علم کے ضمن میں حاصل ہو۔ یہ معنی کب لیں گے؟ کہ جب یا مصدری نہیں بلکہ یا نسبتی لگے۔ عَلَىٰ أَن يَكُونَ الْيَاءُ لِلنِّسْبَةِ، اس تقدیر پر کہ یہ یا نسبت کے لیے ہو۔ تو اگر مصدریہ ہو تو معنی لیں گے کہ یہ تعریف علم ہو۔ کیا ہو؟ اور اگر یہ نسبتی لیں گے معنی ہوگا کہ یہ تعریف علم کے ضمن میں حاصل ہو، جب یہ نسبتی مراد ہے۔ اب سوال ایک یہ قائم ہو رہا ہے کہ معرفہ کو کہہ رہے ہیں سبب اور علمیت کو بنا رہے ہیں شرط۔ معرفہ کو علمیت کو شرط، اگر اس کا الٹا کر دیتے تو یعنی علمیت کو سبب اور معرفہ کو شرط، تو کیا ایسا کرنے سے نہیں چلتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو، معرفہ کو یعنی تعریف کو سبب اس لیے بنایا ہے، علمیت کو شرط قرار دیا اور تعریف کو سبب ٹھہرایا۔ وجہ یہ ہے کہ جو سبب ہوگا اس کے اندر فرعیت کا معنی ہونا چاہیے۔ جو سبب ہوگا اس کے اندر فرعیت کا معنی ہونا چاہیے، یعنی وہ کسی کی فرع ہو۔ تو تعریف میں فرعیت کا معنی زیادہ ظاہر ہے علمیت کے مقابل میں، یعنی تعریف تنکیر کی فرع ہے، تعریف تو تعریف میں فرعیت کا معنی زیادہ ظاہر ہے علمیت کے مقابل میں، اس لیے یہاں تعریف کو سبب قرار دیا گیا، چونکہ سبب میں فرعیت ضروری ہے۔
کر وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً بِالْعَالَمِیَّت، جز نیز کے معرفہ کو عالمیت کے لیے شرط قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ نہیں، یہ دوسرا سوال ہے. عالمیت کیوں شرط قرار دیا؟ عالمیت معرفہ کی دوسری دو قسمیں ہیں، ضمیر ہے، اسماء اشارات ہے وغیرہ ہیں. وہ سب پھر کیوں نہیں بن سکتا یہ غیر منصرف کا سبب؟ عالم ہونا ہی شرط کیوں ہے؟ یہ ہے سوال یہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں باقی جو غیر منصرف یہ کیا کہتے ہیں معرفہ ہے، باقی جو معرفہ ہے وہ غیر منصرف کے لیے شرط نہیں بن سکتی. مثلا اس میں اشارہ ہونا شرط لگا دیں گے، اس میں موصول ہونا شرط لگا دیں گے، تو یہ کیسے شرط بنے گا؟ یہ تو خود مبنی ہے. کیا ہے؟ اور جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، جو غیر منصرف ہوتا ہے. لہٰذا یہ مضمرات اور مبہمات کی شرط نہیں لگائی جا سکتی، یہ تو مبنی ہے، اور غیر منصرف تو معرب کے احکام میں سے. سمجھ گئے؟ تو کر الف لام اضافت یہ سب کی قید لگا دیتے، تو اگر الف لام اضافت سے تو غیر منصرف منصرف کے حکم میں چلا جاتا ہے. الف لام اور اضافت سے جو پہلے سے غیر منصرف ہے وہ منصرف کے حکم میں جاتا ہے. تو یہ الف لام اور اضافت جو غیر منصرف نہیں بنا ہے ان کو غیر منصرف بننے دیں گے؟ اس لیے الف لام اور اضافت کی قید نہیں لگائی، چونکہ یہ تو غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اب رہ گیا صرف معرفہ والا قاعدہ، عالمیت والا سسٹم، اس لیے عالمیت کی شرط لگائی. خلاصہ یہ ہے کہ معرفہ میں عالمیت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ مضمرات مبہمات یہ سب کیوں نہیں شرط بن سکتے؟ تو کہا وہ مبنی ہے اور غیر منصرف تو معرب ہوتا ہے. تو الف لام اضافت کے ذریعے بھی تو معرفہ ہوتا ہے، یہ ان کی کیوں نہیں شرط لگائی؟ کہ وہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں، وہ کیسے غیر منصرف کے لیے سبب بنیں گے، شرط بنیں گے؟ تو الف لام اضافت والی صورت بھی گئی، مضمرات و مبہمات بھی گئی، تو بچ گئے کون؟ عالمیت. اس لیے عالمیت کی شرط لگائی. وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطًا بِالْعَالَمِیَّۃِ، جز نیز کے عالمیت کی شرط لگائی گئی. لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْمُضْمَرَاتِ وَالْمُبْہَمَاتِ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْمَبْنِیَّاتِ، اس لیے کہ ضمیر اور مبہمات کا معرفہ ہونا صرف مبنی میں پایا جاتا ہے. اور منع الصرف من احکام المعربات، اور غیر منصرف ہونا یہ تو معرب کے احکام میں سے ہے، لہٰذا یہ ان کے لیے شرط نہیں بن سکتی. تو الف لام اور اضافت والی تو سنو وہ بھی نہیں بن سکتی. والتعریف بالالف بالاضافت، الف لام یا اضافت کے ذریعے جو تعریف ہوتی ہے، جو معرفہ ہوتا ہے، وہ تو یجعلو غیر المنصرف منصرفا، وہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتا ہے. تو پھر یہ غیر منصرف کے لیے شرط کیسے بن جائے گی؟ کما سیجیو، جیسا کہ ان قریب آئے گا. لہذا فلا يتصور کونہ سببا لمنع صرف، تو یہ الف لام اور اضافت جو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں، یہ غیر منصرف کا سبب ہو نہیں سکتا. تو اب رہ ہی نہیں گیا کوئی سوائے عالمیت کے. فلم یبقى الا تعریف العالمی، تو اب صرف تعریف عالمی باقی رہ گیا. سمجھ گئے؟ اس لیے اسی کو شرط قرار دیا گیا. سوال یہ جو ابھی پہلے بتایا گیا، معرفہ کو سبب عالمیت کو شرط بنایا، معرفہ کو عالمیت کو شرط، الٹا کر دیتا عالمیت کو سبب معرفہ کو شرط. تو کر نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے جو غیر منصرف کا سبب بنے گا اس کے اندر فرعیت کا معنی ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اور عالمیت یعنی تعریف میں فرعیت کا معنی زیادہ ظاہر ہے عالمیت کے مقابل میں، اس لیے عالمیت کو سبب نہیں بنایا، تعریف کو سبب بنایا. وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمَعْرِفَةُ سَبَبًا، جز نیز کے معرفہ کو سبب بنایا گیا. وَالْعَالَمِیَّةُ شَرْطًا، اور عالمیت کو شرط. اس کا الٹا کیوں نہیں کیا؟ وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَالَمِیَّةَ سَبَبًا، اور عالمیت کو سبب نہیں بنایا. وجہ کما جعل البعض، جیسے کہ بعض لوگوں نے کیا ہے. وَإِنَّمَا جعل معرفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِنَّمَا جعل الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا، جز نیز کے معرفہ کو سبب بنایا. وَالْعَالَمِیَّةَ شَرْطًا، اور عالمیت کو شرط. وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَالَمِیَّةَ سَبَبًا، عالمیت کو سبب نہیں بنایا. کما جعل بعض الناس، جیسے کہ بعض لوگوں نے. ایسا کیوں؟
تو جواب لأن فرعیت التعریف للتنکیر، اس لیے کہ تعریف کا تنکیر کے فرع ہونا زیادہ ظاہر ہے علمیت کے فرع ہونے کے مقابل میں، یعنی تعریف میں تعریف کا فرع ہونا جتنا ظاہر ہے علم کا فرع ہونا اتنا ظاہر نہیں ہے۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے عجمہ بھی ہے۔ عجمہ کہتے کس کو ہیں؟ عجمہ کہتے ہیں اس لفظ کو جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو، جس کو ہاں وہیاں کون اللفظ مما وضعہ غیر العرب، عجمہ کر لفظ کا ان میں سے ہونا جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو۔ یہ عجمہ غیر منصرف کے لیے سبب بنے گا، اس کا اثر پیدا ہوگا غیر منصرف ہونے کے لیے، اس کے لیے دو شرطیں لگا رہا ہے۔ کیا لگا رہا ہے؟ دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو عجم ہی میں۔ کس میں؟ عجم میں۔ سمجھ میں آئی؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو متحرک الاوسط ہو یا زائد علی الثلاث ہو، متحرک الاوسط ہو یا زائد علی الثلاث ہو۔ تو یہ دو شرطوں میں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ علم ہونا ضروری ہے، اور علم عجم ہی میں ہو، عربے آ کے نہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تین حرفی نہ ہو، یا تین حرفی ہو تو بیچ والا متحرک ہو، تبھی وہ عجمہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ ولی تاثیرہا فی منع الصرف شرطان، اور غیر منصرف ہونے میں اس کی تاثیر کے لیے دو شرطیں ہیں۔ شرط الاول ان تکون عالمیتاً، پہلی شرط اس کا علم ہونا ہے، اے منصوبتاً الی العلم فی اللغۃ العجمیہ، یعنی علم کی طرف منصوب ہونا ہے عجم ہی کی زبان میں، عجم ہی کی زبان میں، یعنی جب وہ لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوا تھا اسی وقت وہ لفظ علم رہا ہو، اسی وقت۔ جیسے لفظ ابراہیم، عرب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے ہے نا، ہاں؟ تو لفظ ابراہیم یہ نام ہے، عربی زبان میں استعمال ہونے سے پہلے ہی، چونکہ عربی زبان تو اس وقت تھی ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ علم ہونا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں عجم میں حقیقتاً علم تھا، یا حکماً ہو علم عجم میں۔ حکماً عجم میں علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو جو عربی زبان میں استعمال کیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی زبان میں اس کو عجم سے عربی زبان میں جو لے کے آیا، تو عربی لوگوں نے کیا، کس نے کیا؟ ہاں، اس میں تبدیلی کیے بغیر اس عجمی لفظ کو عربی زبان والوں نے سیدھے علم کر کے استعمال کیا۔ کیا کر کے؟ اور اس میں کوئی تبدیلی، یہ حکماً عجم میں علم ہونا پایا جاتا، کہا جائے گا۔ تو علم ہونا چاہیے، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، کہ بِأَن تَكُونَ مُتَحَقَّقَةً فِي ضِمْنِ الْعَلَم فِي الْعَجَم حقیقتاً، بئی طور کہ وہ علم کے ضمن میں پایا جائے عجم ہی میں حقیقتاً، جیسے ابراہیم، یا حکماً، حکماً کا مطلب بِأَن يَنْقُلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ عَلَى الْعَلَمِيَّةِ، کہ اہل عرب نے عجم کی زبان ہی سے علم کی طرف لایا، انہوں نے، وہ عجمی لفظ تھا، علم نہیں تھا، مگر انہوں نے ڈائریکٹ لا کے اس کو علم بنایا، علم بنا کے عربی زبان میں استعمال کیا۔ تو یہ بھی حکماً عجم ہی میں علم ہونا ہے، چونکہ استعمال سے پہلے عجم ہو گیا۔ بِأَن يَنْقُلَهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ إِلَى الْعَلَمِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ قبل النقل، نقل سے پہلے اس میں کسی قسم کے تصرف کیے بغیر، تو نقل سے پہلے ہی اس عجم کو علم بنایا، پھر عربی میں استعمال کرنے لگا۔ تو گویا کہ یہ بھی حکماً عجم ہی میں علم ہے، اگرچہ کیا یہ اہل عرب میں۔ جیسے قالون، یہ عجمی لفظ ہے، قالون عجمی لفظ ہے، تو
تو اب اس عجمی لفظ کو علم بنایا عربی میں استعمال کرنے سے پہلے، اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی انہوں نے، کوئی تبدیلی، ہاں بغیر تبدیلی کیے ہوئے عرب میں استعمال کرنے سے پہلے اس کو علم بنایا، علم بنا کے استعمال کر رہے ہیں عرب۔ تو قالون کہتے ہیں ایک قاری کو جن کی قرأت بہت عمدہ تھی، کیا تھی؟ قرأت کی عمدگی کی وجہ سے جس صاحب کی قرأت بہت عمدہ تھی ان کو کہہ دیے قالون، کیا کہہ دیے؟ ہاں، کوئی تبدیلی اس میں نہیں لائی۔ جیسے قالون فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْعَجَمِ اسْمُ جِنْسٍ، کہ یہ لفظ عجم میں اسم جنس تھا، سُمِّيَ بِهِ أَحَدُ رُوَاةِ الْقُرَّاءِ، اور یہ نام رکھا گیا قاریوں میں سے ایک قاری کا، لِجُودَةِ قِرَاتِهِ، ان کی قرات کی عمدگی کی وجہ سے، قبل يتصرف فی العرب، عرب کے اس میں تصرف کرنے سے پہلے اس کو علم بنا دیا۔ تو گویا کہ جب استعمال سے پہلے ہی بنایا نا، استعمال سے تو گویا کہ عجم ہی میں ہوا علم، تو حقیقت اگرچہ نہیں ہے حکمن، گویا کہ عجم ہی میں ہوا۔ فَكَأَنَّهُ كَانَ عَلَمًا فِي الْعُجْمَةِ، یہ نا گویا کہ وہ عجم ہی میں علم تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ علمیت کی شرط لگا کیوں رہے ہیں؟ تو کہہ رہے اصل میں یہ ہے کہ علمیت کی شرط اگر نہیں لگائیں گے نا تو اہل عرب کرتے ہیں اس میں تغیر و تبدل، تصرف کرنے لگتے ہیں۔ کیا کرنے لگتے ہیں؟ ہاں، راسن کو راسن پڑھتے ہیں، ہاں، کوئلہ کو قیلا کر دیا، کیا نا تبدیلی۔ تو یہ تبدیلی کیا عادی ہے؟ کون؟ اہل عرب۔ اس تبدیلی سے بچانے کے لیے علمیت کی شرط لگا دی، اور جو علم ہوتا ہے وہ تبدیلی سے محفوظ ہوتا ہے، تو تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لیے علمیت کی شرط لگا دی تاکہ اہل عرب تبدیلی نہ کرے، چونکہ علم میں وہ تصرف نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ شَرْطًا، جز نیز کے عالمیت شرط لگائی گئی کہ لِأَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا الْعَرَبُ مِثْلَ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي كَلَامِهِمْ، تاکہ اہل عرب اس میں تصرف نہ کریں اپنے کلام میں تصرف کرنے کی طرح۔ سمجھ گئے؟ اگر علم نہیں ہوگا تو جس طرح اپنی زبان میں وہ تبدیلی کرتے ہیں، واو کو یا سے، یا کو الف سے بدلتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی وہ کرنے لگیں گے۔ اگر ایسی تبدیلی کرنے لگے، تصرف کرنے لگے، تو پھر عجمیت میں کمزوری آ جائے گی۔ عجمیت میں جب عجمیت میں کمزوری آ جائے گی، تبدیلی اپنے عرب کی طرح کرنے لگا تو عربیت کا غلبہ ہو جائے گا نا، پھر عربیت کا غلبہ ہو جائے گا، عجمیت میں کمزوری ہو جائے گی۔ جب عجمیت میں کمزوری ہوگی تو سبب بنے گا کیسے وہ؟ اس لیے یہ عالمیت کی قید لگائی کہ تبدیلی نہ ہو سکے، ہاں، تاکہ اہل عرب اپنے کلام میں تصرفات کی طرح تصرف نہ کرے کہ فتضعف فیہ العجمہ، جس میں عجمہ ضعیف ہو جاتا ہے، تو فلا تصلح سببا لمنع الصرف، پھر وہ غیر منصرف کے سبب بننے کی صلاحیت میں رکھے گا۔ اسی بنیاد پر اب سنو، اگر لجام کا معنی لگام سمجھتے ہو، گھوڑے کو جو لگاتے ہیں، اگر یہ عجمی لفظ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ مگر المبین کے اندر حضرت علامہ سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لفظ عجمی نہیں ہے بلکہ عربی ہے۔ کیا ہے؟ اور بہت ہی تحقیقی انداز میں محقق کیا انہوں نے۔ بہرحال یہاں شارح نے اس کو عجمی کہا، نحو کی تمام کتابوں میں اس کو عجمی کہا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر لجام کسی کا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے، تو غیر منصرف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر نہیں ہوگا، چونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے عجم میں علم ہونا چاہیے تھا۔ کہاں؟ اب عجم میں علم ہونے کا مطلب حقیقتاً عجم میں علم تھا وہ، یا یہ ہے کہ اہل عرب نے اس کو بنایا علم مگر عربی زبان میں استعمال کرنے سے پہلے، کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے۔ اور لجام نہ تو عجم میں وہ علم تھا اور نہ استعمال سے پہلے اہل عرب نے اس کو علم بنایا۔ اب اگر استعمال کے بعد علم بنائیں گے تو اس سے نہیں ہوگا، اس سے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ فعلی ھذا، اب اس قاعدے کی بنیاد پر لو سمیا بمثل لجام، اگر
لفظ لزام جسے الفاظ کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے، علم بنا دیا جائے تو لا یمتنع صرف وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. کیوں؟ لعدم عالمیت فی العجمہ، عجمہ میں عالمیت شرط ہونے کی وجہ سے، اور وہ شرط یہاں نہیں پائی گئی. تو پہلی شرط علم ہونا ہے، پہلی شرط عجم ہی میں علم ہونا. دوسری شرط وشرطها الثانی احد الامرین، دوسری شرط دو امروں میں سے کسی ایک کا ہونا ہے. یعنی 3 حرفی اگر ہو تو متحرک الاوسط ہو، اور نہیں تو پھر 3 حرف سے زائد ہو. اے تحرک الحرف الاوسط، بیچ والے حرف کا متحرک ہونا، اب زیادت علی الثلاثہ یا 3 حروف سے زائد ہونا، یعنی علی ثلاثۃ حروف، یعنی 3 حروف سے زائد ہونا، تاکہ یہ خفت جو غیر منصرف کے 2 سبب میں سے کسی ایک کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی، اور جب یہ متحرک الاوسط ہو جائے گا یا 3 حرفی سے زائد ہو جائے گا تو وہ خفت جو سبب کا مقابلہ کر رہی تھی یہ اس خفت کو توڑ دے گا، اس خفت کو، اس آسانی کو توڑ دے گا. تو پھر سببیت میں ہلکا پن نہیں آئے گا. لئلا یعارض الخفۃ احد السببین، تاکہ جب متحرک الاوسط ہوگا یا 3 حرف سے زائد ہوگا تو پھر خفت جو ہے سببین میں سے کسی کا مقابلہ نہ کر پائے. جیسے نوح، یہ منصرف ہے، کیا ہے؟ علم تو ہے عجم میں، کیا ہے؟ ہاں، لیکن غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، پھر بھی کہنا منصرف ہے. کیوں منصرف ہے؟ اس لیے منصرف ہے کہ دوسری شرط کیا تھی؟ متحرک الاوسط ہونا. تو نوح متحرک الاوسط ہے، بیچ میں واو ساکن ہے، اس لیے منصرف ہو گیا. فنوح منصرف، تو نوح منصرف ہے. ھذا تفریغ بالنظر الی الشرط الثانی، یہ مثال ہے شرط ثانی کے اعتبار سے. تو فانصراف نوح انما ہوا لانتفاء الشرط الثانی، تو نوح کا منصرف ہونا جو ہوا شرط ثانی کے فوت ہونے کی وجہ سے. یہ مصنف کا اختیار ہے. ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ لأن العجمۃ سبب ضعیف، عجمہ جو ہے سبب ضعیف ہے. کیا ہے؟ تو اس میں طاقت پیدا کرنی چاہیے. طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ متحرک الاوسط ہوگی یا زائد علی الثلاث ہوگی. لأنه امر معنوی، تو فلا يجوز اعتبارها مع کون السکون الاوسط، تو پھر اس کا اعتبار ساکن اوسط ہونے کے ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اما التانیث، تانیث کے لیے پھر ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہا دیکھو بھائی، تانیث کی جو علامت ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، نظر آتی نا تا، ہاں، تو اس کو ایک طرح کی قوت حاصل ہے. عجمہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، عجمہ، ہاں، تانیث میں تا لگی ہوئی رہتی ہے، قائمتن ہے نا، وہ نظر آتی ہے. عجمہ یہ لفظ وہ نظر آتا ہے اس میں؟ اگر نظر آتا تو لفظ لجامن میں جھگڑا ہوتا. جس سے تانیث علامت ہے وہ نظر آتی ہے، اسی طرح اگر عجمہ کی کوئی علامت ہوتی تو پھر اختلاف ہوتا کہ لجامن عجمہ عجمی ہے یا غیر عجمی ہے. تو عجمہ میں یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ یہ سبب ضعیف ہیں، یہ قید لگا کے اس کا ضعف دور کرنا ہے. برخلاف تانیث بالتا کے کہ یہ تو علامت ہے، نظر آتی ہے، اس کے لیے ایک قسم کی قوت حاصل ہے، الگ سے طاقت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ رہی تانیث فإن له علامة مقدرة، تو اس کی علامت مقدر ہوتی ہے جو بعض تصرفات میں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ایک طرح کی قوت ہے، تو جائز ہے اس کا اعتبار ساکن اوسط کے ساتھ ہو جائے. اور یہ بھی جائز ہے کہ اعتبار نہ کرے. لہذا ہندن کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. بس